ذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تعبير الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ سورہ یوسف مکی صورت ہے، 4 آیتیں مدنی ہیں، باقی ساری کی ساری آیات مکی ہیں۔ 111 اس کی آیات ہیں اور تقریباً 12 رکوع ہیں۔ اس صورت میں قرآن کی بڑی صورتوں کے اندر شمار ہوتی ہے۔ اس صورت کی کچھ خاص ایسی اہمیت ہے جو دیگر صورتوں سے اس صورت کو خاص کر دیتی ہے۔ اس میں سے ایک ایک وجہ تو یہ کہ اس میں سورہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات اور ان کے واقعات ہیں، اور باقی کسی صورت میں بھی یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات اور واقعات نہیں ہیں۔ واحد صورت ہے جس میں اسی کے اندر ہے۔ اچھا جی، اگلی خاصیت اس صورت میں تاریخ سازی ہے، تاریخ کا فن ہے۔ اس صورت کے اندر پہلے دن سے شروع کیا ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور آخری دن تک لے کے گئے ہیں۔ کسی جگہ بھی کسی نبی کے حالات کو یوں بیان نہیں کیا، بلکہ بعض تو ایسے بھی حالات آئے ہیں ان کی اختتام کو پہلے بیان کیا، ان کی ابتدا کو بعد میں بیان کیا۔ ایسی جگہ بھی آئی ہے قرآن کے اندر، اور پے در پے نبیوں کے واقعات کو اللہ نے بیان کیا۔ سورہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو 28 سپاروں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کہیں تھوڑی بات کر دی، کہیں زیادہ بات کر دی۔ خاصیت ہے اس صورت کی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ من البدایہ، ابتدا سے شروع کر کے انتہا تک اسی صورت کے اندر ختم کیا۔ باقی کوئی نبی کے واقعے کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا۔ اس کی حکمت یہ کہ قرآن نے اپنا ایک اور پہلو دکھلایا لوگوں کے سامنے کہ یہ میں کام اللہ فرماتے کر سکتا ہوں، کیا جان کے نہیں ہے کہ میں بعد کو شروع سے شروع کروں اس طرح مصنفین کیا کرتے ہیں، اور اختتام لے کر درمیان میں کوئی اور بات نہیں کروں۔ یہاں وہی بات ہے سورہ یوسف میں، کوئی بات نہیں ہے بیچ میں، بس جو یوسف علیہ السلام کی بات شروع ہوئی ہے بس اس چھیڑنے کے بعد اختتام بھی وہیں کیا ہے، درمیان میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات جو اس صورت کی شان نزول ہے، وہ شان نزول یہ ہے کہ یہود آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا شام سے مصر کی طرف ہجرت کرنا، اس کی وجہ دریافت کی، اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات بیان کیے کہ وہ حالات کیا ہیں، وہ اس کا استفسار کیا۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ یوسف نازل کی، اور ساری کی ساری ایک ساتھ نازل کی، یکمشت، جس کے اندر کوئی درمیان میں تفریق و توڑ نہیں تھا، تسلسل کے ساتھ یہ صورت آئی، جبرائیل امین لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو یہ جی خاصیت ہے جو عام صورتوں سے ممتاز کر دیتی ہے۔ بڑے احکامات ہیں، بہت سی عبرتیں ہیں اس صورت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انداز کے اندر بیان فرمائی ہے، اور ایک علم اللہ تعالیٰ نے ایک اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ وہ علم یہ ہے کہ تعبیر رویا، خواب کا علم، یہ قرآن میں کہیں اور بیان نہیں ہوا، یہ خالی یہیں بیان ہوا ہے۔ تو اجمالی طور کے اوپر، یہاں تفصیلی طور پر اللہ تعالیٰ نے بات کی، آئے گی جگہ کے اوپر بات انشاءاللہ کریں گے۔ تو جی آل یعقوب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے براہ راست بیٹے ہیں، اور یہ اصل کے اندر نسل چلی آ رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، یعنی دادا ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے، کوئی درمیان کے اندر وہ نہیں ہے۔ تھوڑا سا خلاصہ سنیے پھر میں انشاءاللہ شروع کرتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 11 بیٹے ہیں، اس کو یوں کہہ لو یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، ٹھیک بات ہے، جس میں سے 10 علاتی ہیں اور 1 نسبی ہے۔ 10 کیا ہیں؟ علاتی بھائی، علاتی بھائی جانتے ہو؟
دوسری ماں سے حالانکہ بات دوسری ماں سے. ان 11 میں ایک سگا بھائی ہے، باقی ستیلے کے لو آسان کرنے، وہ ہے بنیامین اپنا. باقی 10 بھائی جو رہ جائیں گے وہ کس سے ہیں؟ دوسری ماں سے. کتاب تبری کے اندر آگے مسئلہ آئے گا، میں تھوڑا سا یہ اشارہ کر دوں تاکہ کیونکہ آیت آئے گی اشکال نہ رہے آپ لوگوں کو. کتاب تبری کے اندر ایک بات یہ لکھی ہوئی ملی ہے جو کہ غلط ہے، صریح البطلان ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. قرآن کی اور حدیث کی نصوص سے وہ بات غلط ملتی ہے کہ یہ 11 کے 11 بھائی نبی تھے باشمول یوسف علیہ السلام کے مستقبل کے اندر. یہ بات نہیں ہے. ان 11 میں صرف یوسف علیہ السلام ہی نبی ہیں اور باقی کوئی نبی نہیں ہے. وجہ آگے کو آیت آئے گی اگلے رکوع میں انشاءاللہ، میرا خیال 2 سے 3 دن میں وہاں تک پہنچیں گے، جہاں مشورہ ہو رہا ہے باہمی یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا. اقتلوا یوسف، قتل کر ڈالو یوسف علیہ السلام کو. اگر یہ نبی ہیں تو گناہ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آئی یہ بات. نبی تو بچپن سے پاک ہوتا ہے بھیا، ماں کی پیٹ سے پاک نکلتا ہے. شیبہ بھی صغیرہ کبیرہ کا نہیں ہوتا. یہ تو گناہ کبیرہ کا مشورہ کر رہے ہیں آپس کے اندر، اور فعل بھی کیا گناہ کبیرہ کا. کنویں میں نہیں ڈال دیا تو گناہ کبیرہ ہے کسی کی جان کو کنویں میں ڈال دینا. وہ تو مارنا ہی چاہ رہے تھے. تو یہ پتہ چل رہا ہے یہ نبی نہیں ہے. یہ کون لوگ نہیں ہے بھائی؟ یہ نبی نہیں ہے، یہ عام ہے، انسان ہے جس طریقے سے عام ہوتے ہیں بھائی. یہ وہ بھائی ہے. ماں شریک، باپ شریک ہے، ماں شریک نہیں ہے. باپ شریک ہے، ماں شریک نہیں ہے. ان میں سے خالی بنیامین کے بنیامین کے وہ بھی نہیں نبی؟ نہیں، وہ بھی نبی نہیں، صرف ایک نبی یوسف علیہ السلام. اور سازش کے اندر بنیامین شامل نہیں تھا، سازش میں شامل نہیں تھا. ہاں انسان ہے، زبان سے بات نکل جاتی ہے، وہ نکل گئی بات بھائی سے ہی، بات زبان سے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے. تو یہ تو سازش میں شریک نہیں تھے، جو دیگر 10 تھے. تو یہ کیسے ترتیب بنے گی جب اس کو اتنی عظیمتیں ملیں گی؟ وہ آگے آ رہی ہے بات انشاءاللہ. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت کا شروع حروف مقطعات سے کیا. اکثر مکی صورتوں کی ابتدا مقطعات سے. ایمان بننے کا دور تھا بھیا، مدینہ میں تقریباً ایمان کامل ہو چکا تھا. اب بات نہیں رہ گئی تھی. مکہ کیا تھی؟ ایمان بننے کے زمانہ تھا. گائے اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرتے جا رہے تھے کہ پورے اترتے ہیں نہیں اترتے. تو حروف مقطعات سے ابتدا کیا کرتے تھے سورت کی کہ اس پر ایمان لاتے ہیں نہیں لاتے، یہ خالی عقل پر ایمان لاتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، سمجھ میں آئی بات، تشریح واضح ہوگی، سارا کچھ ایمان لے آئے. الف لام را کے اوپر سمجھ نہیں آئی تمہیں، یہ حروف ہے. عربی واحد زبان ہے جس کا معنی ہے بھیا حرف کا. اردو باقی جتنی زبانیں ہیں ان کے حروف کے معنی نہیں ہوتے ہیں. حروف مل کے لفظ بنتے ہیں اور لفظ معنی دیتے ہیں. عربی واحد لفظ ہے جس کے حرف کا بھی معنی ہوتا ہے. خیر جی، تو محققین کے نزدیک یہ متکلم اور مخاطب کے درمیان میں ایک راز ہے جس کی تبلیغ کو منع کیا گیا. متکلم ہے اللہ کی ذات اور مخاطب ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. متکلم اور مخاطب کے درمیان میں یہ راز ہیں، افشا کرنے سے منع فرمایا ہے، نہیں کیا جاتا. رازدار کو بھی نہیں بتایا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چل تجھے بتا دیتا. آگے سے جی کتاب شروع ہوتی ہے سورت. تلک آیات الکتاب المبین. اللہ فرماتے یہ آیتیں یعنی سورہ یوسف کی جو آیات آئیں گی، یہ آیتیں کیا ہیں؟ الکتاب المبین، ایک واضح کھلی ہوئی کتاب کی آیات ہیں. یعنی سورہ یوسف بھی قرآن کا حصہ ہے، کھلی ہوئی آیات ہیں. کون سی ہیں؟ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جس کتاب نے حلال و حرام، تمام حدود و قیود کو منتخب اور واضح کر بشری انسانی کے لیے، پوری کی پوری کائنات میں بسنے والے انسانوں کے لیے ایک معتدل اور سیدھا اور میانہ روی کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا. گویا یہ کتاب ضامن ہوگی ہے پوری انسانیت کے لیے رائے راست پر لانے کی، کہ یہ اس کتاب پر چلو پوری کائنات کو رائے راست ملے گی. ضمانت اس کتاب نے دی ہے کہ مجھ پر عمل کرو، رائے راست نہیں مل کے پکڑ لینا. نہیں سمجھ میں؟ آیات مبین کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں؟ پوری کی پوری انسانیت، خواہ مسلمانیت ہو یا کفر ہو، ساری کی ساری انسانیت، آج کا 8 ارب انسان، 800 کروڑ انسان، ان انسان کی صراط مستقیم پر اور صراط مستقیم پر چلنے کے بعد جملہ جتنی نعمتیں ملنی ہیں ان کا ضامن قرآن بنا ہوا ہے. خالی مجھ پر عمل کر لو، سب کچھ میں دوں گا تمہیں، اس پر عمل کرو. یہ ہے کتاب مبین. آگے فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے تحقیق اتارا اس قرآن کو
عربی زبان کے اندر پتہ چلا جو سوال کرنے کے لیے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی، یہ مکہ کے یہودی تھے، وہ عرب تھے، انہی کی زبان میں ہم نے اتارا. کیوں؟ لعلکم تاکلون، شاید کہ تمہیں سمجھ میں آ جائے یہ بات جو میں اس میں کہوں گا سارا. یہاں لعل کا لعل آتا ہے شک کے لیے، شاید کا لفظ کس کے لیے؟ شاید آگے ہو، یعنی یقین نہیں ہے، شاید شک کے لیے آتا ہے. فرمایا تمہارے اندر نحوستیں اتنی بھری ہوئی ہیں، خباستیں اتنی ہیں کہ امید نہیں ہے کہ تم لوگ ایمان لے آؤ گے. یعنی اتنا بہت پڑھنے کے باوجود بھی بھیا آدھے سپارے سے زیادہ ہے، پونا پورا نہیں ہے، آدھے سپارے سے زیادہ سورہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. تو کہا امید نہیں ہے تم لوگ ایمان، لعلکم، شاید کہ تم لوگ کیا کر لو، ایمان لے سمجھ آنے کے بعد یہ پہلا درجہ ہوتا ہے جی ایمان لانے کی. ایمان لانے کی سیڑھی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ابتدا سمجھ سے ہوتی ہے. سمجھ علم کا نام ہے. سمجھ کس کا نام ہے؟ علم کا نام ہے. پھر معرفت، اس کے بعد حقیقت. اچھا جی نبی جی نحن نقص، پریشان نہیں ہونا کہ آ کے انہوں نے آپ سے ایک ایسی آزمائش لے لی ہے. یہ آزمائش ہے اللہ کے نبی اسلام کے لیے. حضرت آئے ہیں بیت المقدس فتح کر کے، بیت المقدس فتح کر کے کہہ رہا ہوں، بیت المقدس کی سیر کر کے، اور یہود نے آ کے سوال کیا، دیکھ کے آ گئے، کہ جی آ گئے، کھڑکیاں بتلا دو، فلاں چیزیں بتلا دو. آزمائش تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے سارا اشکارا کر دیا، کھلا آنکھوں سے دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہ پریشان نہیں ہونا، آزمائش آئی ہے تو کیا بنے گا، تیرا رب تیرے ساتھ ہے. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یہ جو قرآن ہم نے آپ پر اتارا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے ہم آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ بہت عمدہ ایک واقعہ بیان کریں گے. اور وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. اس میں بھی امتیازی شان پائی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کے اندر. آیت آزمائش کرنے کے لیے، امی ہیں، مکہ سے باہر خروج نہیں ہے علم کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ بات بتلائے گا جو تورات میں بھی نہیں ہے. تورات کی بھی باتیں اس کے اندر ہیں، کیونکہ یہ سارا تفصیلی قصہ یوسف علیہ السلام کا تورات کے اندر موجود ہے، جو یہاں موجود ہے قرآن کے اندر. کہا وہ بھی بتاؤں گا جو تورات کے اندر بھی نہیں ہے، وہ بھی چیزیں بتلاؤں گا، اور صاف بھی بتاؤں گا. اس سے جو نکلنے والے مسائل ہیں، بہت مسائل ہیں اس صورت کے اندر، وہ مسائل بھی بیان کروں گا میں. یہ نبی کی شان ہوگی. نبی کو اللہ نے ایک اور کمال اور جمال عطا فرما دیا اس صورت کی برکت سے. آگے چلیے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے نبی جی آپ ناواقف تھے، آپ کو یہ چیز معلوم نہیں تھی. یوسف علیہ السلام کیسے تھے، کیوں شام سے مصر پہنچے، مصر میں حالات کیا بنے، پھر مصر کے جیل سے کیسے بادشاہ بنے، پھر بادشاہت کے بعد نبوت کیسے ملی، پھر کہاں تک چلے، آپ ان تمام چیزوں سے ناواقف تھے. پتہ چلا نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، تبھی تو ناواقف کا لفظ لے رہے اللہ تعالیٰ. اور یہاں سے جی بات شروع کی. اذ قال، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے. قال، جس وقت کہا یوسف علیہ السلام نے لأبیہ، اپنے حقیقی ابا یعقوب علیہ السلام سے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی، میں نے، رأیت، دیکھا ہے، 11 کوكبا، 11 ستارے، والشمس، ایک سورج، والقمر، ایک چاند، رأیتہم، میں نے اس حال میں دیکھا ہے، لی ساجدین، میرے سامنے جھکے ہوئے، یعنی سجدہ کر رہے. قال، فوراً بول پڑے ابا، جیسے یہ بات سنی. ابا نبی ہیں، ابا عام نہیں ہیں، ابا کے پاس عجیب و غریب قسم کی معرفت والا علم اللہ نے دیا ہوا، نبوت کا علم. قال، فوراً کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، اپنے اس خواب کو، علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر ہرگز نہ سنانا. فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے لیے فریب شدہ تدبیریں کریں گے جو تجھے نقصان پہنچائیں گے. اور یہ تدبیریں کون سے کھلائے گا؟ وہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، وہ تدبیریں ان کو شیطان سے کھلائے گا. کیوں؟ کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یہ کام کریو. اچھا جی خواب کیا ہے؟ خواب یہ دیکھا ہم نے 11 ستارے دیکھے ہیں، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا، ہم سجدہ کر رہے ہیں. کتنے بھائی ہیں یوسف علیہ السلام کے؟ یہ ہیں ستارے. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ستاروں سے مراد 11 بھائی تھے، سورج سے مراد یعقوب علیہ السلام تھے، قمر سے مراد والدہ تھی جو کہ فوت ہو چکی تھی. اس خواب سے پہلے کیا ہو چکی تھی؟ فوت. حضرت نے خالہ سے شادی کی تھی. کن کی؟ یوسف علیہ السلام کی خالہ سے، گویا دوسری بہن، اماں کی. تو وہ خالہ کون ہوتی ہے ہمارے عرف کے اندر؟ ماں ہوتی ہے نا بھیا، تو قرآن نے اس کو ماں کہہ دیا. قمر سے تشبیہ کس کو دے دی ہے؟ ماں کو. اور ماں سگی نہیں ہے، سوتیلی ماں ہے.
ماں سگی نہیں ہے، ستیلی ماں ہے، جس سے یہ 10 بچے پیدا ہوئے ہیں، ان کے سگے بھائی جو ہیں، ستیلے بھائی جو ہیں۔ کیا کریں گے جی یہ مستقبل میں؟ رأیتہم لی ساجدین، باپ نے پہلے دن یہ تعبیر بتلا دی بیٹے کو، یوسف علیہ السلام کو۔ کس نے؟ حضرت جی یہ نسل جو چلی ہے نا، اوپر کی جو نسل ہے، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، یہ اسی جگہ پہ آ رہی ہے بات 2-3 آیتوں کے بعد۔ یہ سب کے سب خواب کی تعویلیں اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا ہوا تھا۔ یہ معاملہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، اور آگے بات آ رہی ہے بیچ میں تو کر لیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت جی کمال یہ ہے کہ انہوں نے خواب کی تعبیرات بتلائی ہیں، اور تھوڑے اپنے نبی کا بھی کمال سنیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر نہیں بتلائی، خالی خواب کی تعبیر کے علم بھی لوگوں کو دیا ہے کہ یہ ترتیب ہوتی ہے۔ خالی خواب کی تعبیر کا کیا دیا ہے؟ علم بھی عطا فرمایا ہے، وہ نکات بھی عطا فرمایا کہ اسے تم بھی پہچان سکتے ہو کہ یہ ترتیب ہونے والی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی ہے بات؟ سبحان اللہ۔ بخت نصر نے خواب دیکھا، ظالم آدمی تھا یہ۔ خواب بھیا اس نے اس وقت دیکھا ہے جب صلیبی جنگیں کیا کہہ رہا ہوں، اس نے بیت المقدس کو چھوڑو، آپ نہیں سمجھیں گے۔ اب یہ کہو بیت المقدس فتح ہو گیا، کیا ہو گیا؟ بیت المقدس فتح ہو گیا۔ بیت المقدس فتح ہونے کے بعد اس بندے نے 3000 وہاں کے افراد کو گرفتار کیا ہوا تھا۔ ان 3000 افراد میں سے 1000 افراد اس کے محل کے قریب گرفتار تھے، جو قید خانے کے اندر تھے۔ خواب دیکھ کے بھول گیا، اور خواب بڑا اہمیت دیکھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں تھیں۔ بخت نصر دنیا کا ظالم بندوں کی اگر فہرست گنی جائے تو اس کے اولین لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ آدمی تھا، کھوپڑیوں کے منار بنانے والا۔ خواب دیکھ کے بھول گیا، بلایا سارے کے سارے اس نے نجومیوں کو، کاہنوں کو، کرو ساری شیطانی تدبیریں، کس طریقے سے خواب یاد آنا چاہیے۔ بہت سوچ مارا، انہوں نے کہا حضرت ہم خواب کی تعبیر بتلا سکتے ہیں، خواب نہیں بتا سکتے، خواب تو آپ نے دیکھا ہے، وہ بھول گئے۔ کہا تم نے 2 دن کے اندر خواب نہیں میرا بتلایا نا، تو پھر تمہارا حال وہ ہوگا کہ جو دیکھی جائے گی دنیا، مار دوں گا میں تم سب کو۔ پریشان ہو گیا، کری نجومیوں نے مرض کو پکڑا نہیں، نجومیوں نے مرض ہوا کس وجہ سے اس چیز کو پکڑا کہ یہ تو پتہ ہے ہمیں جتنی بھی جان مان لے ہم خواب کو نہیں بتلا سکیں گے، اس چیز کی تلاش کرو کوئی بندہ بتلا سکتا ہے، یہاں آ جاؤ۔ اس لہٰذا اپنے شیطانوں میتانوں کے ذریعے جو ان کے پاس علم تھا، تحقیق کے بعد پتہ چلا جو 1000 آدمی محل کے قریب اس نے گرفتار کیا، ان میں سے ایک بندہ ہے جو اس کو بتلا سکتا ہے، اور اس کا نام دانیال ہے، اور یہ مستقبل کے نبی علیہ السلام۔ جی وہ لڑکا ہے ایک جوان سا، اس کا نام دانیال ہے، وہ بتلا سکے۔ بلایا گیا تو عزت کے ساتھ پیش آیا بخت سے، حالانکہ انتہائی ترشرو آدمی تھا کہ جی میرا کچھ کام ہے تجھ سے۔ آتے ساتھ کہا تیرا کوئی ایک خواب ہے جس نے تجھے پریشان کیا ہوا ہے، ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہے۔ کہ تو بچا سکتا ہے؟ کہ اگر میرے اللہ نے مجھے اجازت دی تو میں بتا دوں گا۔ کہ بتا۔ کہ ایسے نہیں، 3 دن تک میں اپنے اعمال کروں گا، اس کے بعد اگر اللہ نے اجازت دی تو اللہ سے پوچھ کے بتا دوں گا۔ 3 دن اپنے ذکر و اذکار، محاسبے، مراقبوں کے اندر لگے رہے، اور اللہ نے خواب بھی بتا دیا، تعبیر بھی بتا دی۔ آئے کہا جی خواب تو نے ایک دیکھا تھا کہ ایک بت ہے، مورتی جسے بولتے ہیں، اس کے ہاتھ اور پاؤں مٹی کے ہیں، اس کی رانیں پیتل کی بنی ہوئی ہیں، اس کا پیٹ سونے چاندی کا ہے، اس کا سینہ سونے کا ہے، اس کا سر لوہے کا ہے، آنکھیں بھی لوہے کی، چہرہ بھی لوہے کا ہے۔ ایسے دیکھا تھا؟ بالکل یہ دیکھا تھا۔ پھر تیرے خواب میں یہ آئی بات کہ ایک بہت بڑا پتھر آسمان سے گرتا ہے اور اس بت کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ پھر اس کائنات کے اندر پوری دنیا میں وہ پتھر اتنا بڑا ہوتا رہتا ہے، اتنا بڑا ہوتا رہتا ہے کہ پوری دنیا میں وہ پتھر پھیل جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خواب یہی تھا؟ کہ یہی تھا۔ کہ اس کی تعبیر کا اس مورتی سے مراد بادشاہ ہیں دنیا کے، کچھ کمزور ہیں کچھ طاقتور ہیں، ہاتھ پاؤں مٹی کے ہیں، یہ علامت ہے اس دنیا میں بعض کمزور بادشاہ بھی آئے ہیں، کچھ سونے چاندی اور پیتل کے ہیں، مراد مضبوط بادشاہ ہیں وہ بھی آئے ہیں۔ لیکن ایک پتھر گرتا ہے اور یہ سارے کی ساری مورتی کو توڑ دیتا ہے۔ کہ وہ پتھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمان سے دنیا میں نازل ہوں گے،
آئیں گے، اس ٹائم تک تو حضرت پیدا نہیں ہوئے تھے. وہ ساری پوری کی پوری خواہ مضبوط بادشاہ ہوگا یا کمزور بادشاہ ہوگا، سب کے سب کو ختم کریں گے. عقل مند وہ ہوں گے جو ان کی تباہ کر لیں گے، جو 2 نمبر قسم کے لوگ ہوں گے مار دیا جائے گا ان کو. اور یہ پتھر پھیلے گا، مراد ان کا دین پھیلے گا، اور بڑے ہوتے ہوتے دین پوری دنیا کے اندر غالب ہو جائے گا. صحابہ پوری دنیا کے اندر غالب ہو گیا، اعزاز و اکرام کیا. بات کہاں سے چلی تھی؟ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا علم دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی خوابوں کی تعبیر کا نہیں بتلائی، بلکہ خوابوں کی تعبیر کے کیا بتلائے؟ طریقہ کار بھی بتلائے. علوم دو بڑی بڑی کتابیں آئیں، عجیب و غریب قسم کے معبر پیدا ہوئے. حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ دنیا کے اندر آیا، کسی کو آگ سے مروا دے ہوئے، کسی کو آگ سے سونے دلوا دے ہوئے، ایسے ترتیبیں بنواتا رہا. اور ان کی تعبیر منٹوں کے اندر پوری ہوا کرتی تھی. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی صاحب آئے، حضرت گھر میں چرپائی کے نیچے آگ دیکھی ہے، کہ فوراً بال بچہ اٹھا اور گھر کو خالی کر آگ لگنے لگی ہے. اور وہی ہوا، 2-4 دن کے بعد گھر میں آگ لگ گئی. پھر صاحب آئے، کوئی اور تھے، کچھ مہینوں کے بعد آئے، کہا حضرت اپنی چرپائی کے نیچے آگ دیکھی ہے، کہ خوش نصیب آدمی ہے، خود نیچے سونا ملے گا تجھے. کھودا سونے جگہ. بیٹھنے والوں نے کہا حضرت واہ 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 واہ، اس کا کیا قصور تھا، اس کو آگ میں جلوا دیا، اس کا کیا اچھی بات تھی، انعامات دلوا دیے. کہا بھیا اس نے خواب گرمی میں دیکھا تھا، گرمی میں آگ رحمت نہیں ہے، زحمت ہے، تو پتہ چلا تکلیف آنے والی ہے. میں نے کہا بھاگ آگ لگے گی. اور اس نے سردی میں خواب دیکھا ہے، سردی کے اندر خواب نعمت ہے، آگ اچھی لگتی ہے. تو میں نے پتہ چلا اللہ اس کو نعمت عطا فرمائیں گے، تو زمین کھودی تو سونا مل گیا. نہیں سمجھ میں آئی یہ بات؟ تو یہ عام آدمی ہے جو سنا رہے ہیں، جو تعبیرات بتلا رہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بندہ آیا. پہلے دور کے اندر خواب کے ذریعے بندہ پہچانا جاتا تھا. میں نے آپ کو کل ایک بات بتائی تھی، اللہ والی خواب میں دیکھا. میں نے ایک بات کی تھی، وہ بات کسی وجوہات پر کی تھی، وہ بات آج سچی ہو گئی. سنیں جی. ایک صاحب تھے، نام نہیں لوں گا ان کی حیثیت کیا تھی، وہ کون تھے، کیا تھے، پردہ ہے پردے میں رہنے دیں. وہ ہمارے پاس آئے اور مجھے ایک خواب سنایا. خواب یہ سنایا ہے، انسانی شکل میں اللہ دیکھا ہے انہوں نے. اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے کس شکل کے اندر؟ وہ انسان کی شکل کے اندر ہے. میں نے اس صاحب سے کہا یہ خواب اچھا نہیں ہے اور آپ کسی کو نہ سنائیں، اور ناراض نہ ہو تو آگے کوئی بات کر دیں. کہا کہ کر دیں. میں نے کہا توبہ کی ترتیب بنائیں، کوئی ایسے شکل بنائیں. یہ کہہ کے میں محفل جدا کر کے چلا گیا. وہ صاحب آج پھر آئے، پھر انہوں نے مجھے حالات سنائے اپنے، اور حقیقتاً وہ بہت خطرناک حالات تھے، اچھے حالات نہیں تھے. یہ شیطانی شکل تھی. کیا شکل تھی؟ شیطان اس ترتیب پہ آ سکتا ہے. سمجھ میں آتی ہے بات یا نہیں آتی ہے بات؟ کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، پہلے دور کے اندر خواب کے ذریعے بندہ پکڑا جاتا تھا. کون ہے یہ؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صوفی بندہ آیا، بازار گیٹ اپ اس کا اللہ والوں والا تھا. کہا حضرت میں نے خواب دیکھا. بھیا کیا دیکھا؟ کہا حضرت میں نے دیکھا میرے انڈے ہاتھ میں ٹوٹ گئے ہیں. طالب علموں کو پکڑو، اس کو مارو، اس کو یہ چور ہے. اور خوب پٹائی ہوئی، اور پٹائی ہونے کے بعد اس نے اقرار کیا میں چور ہوں، میں اس کی گیٹ اپ پہ آیا ہوں. پھنس گیا. نہیں سمجھ میں آئی گیا، پکڑا جاتا ہے بندہ. بات خیر جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رنجیدہ بھی تھے، خوش بھی تھے. کہا ابو بکر، یہ بڑے یار تھے ایک دوسرے کے، میں تجھ سے 2.5 ہاتھ آگے نکل گیا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے. ہاں، میں تجھ سے، حضرت کا خواب مبارک یہ تھا، میں تجھ سے 2.5 ہاتھ لمبا ہوں. کیا تعبیر ہے ابو بکر اس کی؟ نبی خود ہے. تعبیر کس سے پوچھ رہے ہیں؟ الف سے پوچھ رہے ہیں. کس سے پوچھ رہے ہیں؟ الف سے. کہا یا رسول اللہ آپ فوت ہو جائیں گے، 2.5 سال کے بعد میں بھی آ جاؤں گا. آپ فوت ہو جاؤ گے؟ کہاں کی بات کہاں کی ہے ابو بکر نے؟ کسی کے باپ کا ذہن جا سکتا ہے یہاں تک؟ کہاں کی بات کہاں کی ہے؟ آپ فوت ہو جائیں گے، میں 2.5 سال کے بعد آ جاؤں گا. اب عائشہ رضی اللہ نے خواب دیکھا اور ابا سے پوچھا. ابا سے نہیں پوچھا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے. اس ٹائم تک نکاح ہوا تھا، رخصتی نکاح بھی نہیں ہوا تھا، رخصتی نکاح کے بالکل قریب کا وقت ہے یہ. اماں کی عمر 5 سال کے قریب کی تھی. حضرت میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میری گود میں 2 چاند گرے ہیں آسمان سے. آسمان کا تو ایک ہی چاند ہے. کہ میں نے دیکھا میرے خواب میں 2 چاند گرے ہیں. آپ حضرت سے پوچھ کے آئے. حضرت سے پوچھا کہ حضرت تعبیر بتلائیں. ابو بکر تو بتلا دے. کہ وہ 2 چاند
ایک چاند حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو تیری گود میں گریں گے، ایک تو زوج کی شکل کے اندر تیرے شوہر ہوں گے، اور دوسرا چاند میں خود ہوں تیرا باپ۔ کہ وہ کیسے؟ کہ تو کہہ رہی نہیں ہے کہ میرے گھر میں میری گود میں 2 چاند گریں؟ ہاں، تو تیرا گھر ہوگا، وہاں محمد رسول اللہ بھی مدفون ہوں گے، وہاں میں بھی مدفون ہوں گا۔ کہاں کی بات کہاں کی ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ الف ہیں، نام لکھو نا ان سب کے، چاروں خلفاء کے، تو سب میں عین ملے گی۔ کیا ملے گی؟ ابو بکر کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ عمر کا نام کیا ہے؟ بولو نا، عمر۔ عثمان کا نام کیا ہے؟ علی کا نام کیا ہے؟ سب کے نام کس سے شروع ہو رہے ہیں؟ بولو نا، کون سی ہے؟ عابد والی، کون سی ہے؟ عبادت والی، کون سی ہے؟ علم والی، کون سی ہے؟ عمل والی، کون سی ہے؟ عشق والی۔ یہ سارے ایک ہیں، ایک ہی نام دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ یہ میں نے اور آپ نے تفریق کیا، یہ ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایک لوگ ہیں، تفریق کرنے والے ہم، یہ ایک ہی کنبے کے خاندان کے لوگ ہیں۔ آخری بات کہہ کے میں اپنی اس پہ آؤں گا، بات ہی میری ختم ہو، وقت ہی ختم ہو گیا۔ فاطمہ بنت عبد الملک کی بیٹی فاطمہ بیوی ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نانا ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک واسطہ درمیان میں آتے ہیں، نانا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، سگے نہیں بنیں گے، نسب وہی ہے، 3 درمیان میں وہ ہیں، کیا نام ہے، باپ ہیں، اس کے بعد وہ آئے گا، ورنہ نانا تو وہ ہوتا ہے اماں کا سگا باپ جو ہوتا ہے وہ نانا ہوتا ہے۔ 3 درمیان میں رشتے ہیں، سالم ہیں، عبداللہ ہیں، خیر جو میں کہہ رہا ہوں یہ ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی کنبہ ہے، اس پہ بات کر رہا ہوں۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فاطمہ بیوی کو کہہ رہے ہیں، بیوی 7 نسلوں کی شہزادی ہے، عام عورت نہیں ہے بھیا۔ کس کی ہیں؟ 7 نسلوں کے، باپ شہزادے، اب مستقبل میں بیٹے شہزادے بنے، نانے شہزادے، چاچے شہزادے، مامے، سارے جہاں سے رشتے ملتے ہیں، سب خاندان بادشاہوں کا خاندان ہے۔ یہ وہ بیٹی ہے غریب کے پاس آ گئی، اب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ تو کہا فاطمہ آج میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، یہ تہجد کے ٹائم پہ بتا رہے ہیں ان کو، اور حضرت بتائیے۔ کہا کہ میں نماز پڑھ کے آؤں گا پھر بتاؤں گا۔ فجر کی نماز پڑھ کے گھر آئے اور کہا میں نے خواب دیکھا ہے، سب شاداب ایسے خوبصورت جگہ ہے، نہیں دیکھی، اس میں ایک سفید کلر کا محل ہے، تو ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اینا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب رسول اللہ، کہاں ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب رسول اللہ ہیں جو۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں کے سامنے تشریف لے کے جاتے ہیں، اور آپ کو بڑی عزت کے ساتھ اس محل کے اندر بٹھایا جاتا ہے۔ پھر آواز لگتی ہے، اینا ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ تو اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ 390 سال کا بابا، کتنے؟ 390 سال کا۔ درمیان میں بات آ گئی وہ سنا دوں، بات میری یہیں ہو جائے گی انشاءاللہ، ادھر سے میں آگے شروع کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یمن تشریف لے کے گئے زندگی میں پہلی مرتبہ۔ کب؟ کتنی دفعہ؟ پہلی مرتبہ۔ ایک بابا نے دیکھا، اس بابے کی عمر 80-90 سال نہیں تھی، 390 سال تھی، 10 کم 4 صدیوں کا بابا۔ انہوں نے دیکھا، کہا ادھر آ، جب شہزادے بیٹے ادھر بات سنو میری، قریب آئے۔ کہا میں تجھے جانتا ہوں۔ کہا میں آیا یمن میں زندگی میں پہلی مرتبہ ہوں، تو کہا میں تجھ سے کئی مرتبہ مل چکا ہوں اللہ کا بندہ۔ کہا میں آیا یمن میں پہلی دفعہ ہوں بابا، کیسے مل چکا ہے؟ کہا میں نے تجھے تورات میں دیکھا ہے، میں نے تجھے زبور میں دیکھا ہے، میں نے تجھے انجیل کے اندر دیکھا ہے، میں نصرانی ہوں، عیسائی بندہ ہوں، تورات کا عامل ہوں، میں نے پرانے زمانے کی تورات دیکھی ہے، جو صحیح صحیفے ہیں وہ دیکھی ہیں، میں تجھے بھی جانتا ہوں، تیرے سردار کو بھی جانتا ہوں، میں تجھے بھی جانتا ہوں، تیرے سردار۔ نام کیا ہے؟ ابو بکر تو بعد میں بنے ہیں نا، ابو بکر تو شادی ہونے کے بعد بنے۔ بکر کیوں کہتے ہیں؟ باقرہ سے، کہ جی حضرت کی جو ساری ازواج مطہرات ہماری امہات المومنین، ہماری جو مائیں تھیں، وہ سب کی سب یا تو طلاق شدہ تھیں یا شوہر فوت ہوئے تھے ان کے، جتنی نکاح میں آئی ہیں 10 کی 10 سوائے ایک کے، اور وہ ہے اما عائشہ رضی اللہ جو باقرہ تھی، کواری لڑکی تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر آئی ہے۔ تو عربی میں باقرہ، اس کو کواری کو کہتے ہیں باقرہ، اس سے بن گیا بکر، تو وہ ہو گیا ابو بکر، باقرہ کا باپ۔ کون؟ ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ رضی اللہ۔ سمجھ میں آتی ہے بات جی؟ کیا نام ہے تیرا؟ کہا جی عبداللہ۔ کہاں کا رہنے والا؟ کہا مکہ کا۔ کہا قوم کیا ہے؟ کہا قریشی۔ کہا تو ہی تو ہے، اور کون ہے؟ تو ہاتھ چومنے لگا، ہاتھ آگے کر، ہاتھ چوموں،
کہ کیوں؟ کہا کہ تو میرے محبوب کا خلیفہ اول ہے، تو میرے محبوب کا خلیفہ اول ہے۔ ایک اور بات سناؤ، کنز العمال کی روایت سناؤ۔ چلو یہ تو ایک بابا جی کی کہانی تھی، ایک یمن والے کی، روایات میں یہ بھی لکھی ہوئی ہے، پیٹ سے نہیں سنائی ہے۔ کنز العمال کی حدیث سناؤ، اس حدیث میں کچھ ذوف ہے، اتنا ذوف نہیں ہے کہ قابل قبول ہی نہ ہو، معمور درجے کی حدیث ہے۔ حدیث یہ ہے، لوح محفوظ کے اندر ایک تختی لکھی ہوئی دیکھی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور وہ کیا تھی؟ اس میں کچھ کلمات لکھے ہوئے دیکھے۔ اس میں پہلا لفظ لکھا تھا اننی انا اللہ لا الہ الا انا، ہم اللہ ہیں، ہمارے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بغیر واو فا اور سما کے۔ ابھی میں اس کی تحقیق میں نہیں جانتا، وقت ہو گیا ہے۔ اگلا لفظ لکھا تھا محمد الرسولی، اس کے بعد بغیر واو سما کے حروف عطفہ کے بغیر اگلا لفظ لکھا ہوا تھا امتہ افضل الامم، اس محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہوگی سب سے افضل امت ہوگی، اور بغیر واو فا اور سما کے آگے لفظ لکھا ہوا تھا وہ افضلھا ابو بکر صدیق، ان سب میں افضل جو ہوں گے کون ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ ختم بات ہوگی۔ بھیا باپ کو نہیں مانتا، پیدا اسی سے ہوا ہے، نطفہ اسی کا تھا جس سے یہ بنا ہے، اور کہتا نہیں مانتا۔ حلالی ہے حرامی ہے؟ حرامی ہے، حلالی نہیں ہے۔ حلالی ہوتا تو اپنے حقیقی باپ کو مانتا۔ نسب میں بے شک حلالی ہے، کرتوت میں حرامی ہے۔ ابو بکر ہم سب کے باپ ہیں اور ہم تو مانتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سارے کے سارے مانتے، تو الحمدللہ کون ہوئے؟ حلالی ہوئے۔ تم گالیاں دو اور تم جا کر حضرت کے نسب پر بات کرو تو تم حلالی نہیں ہے، تم حرامی ہو، پکی بات ہے۔ تم کون ہو؟ دنیا کا قاعدہ، ہم قرآن حدیث سے نہیں بات کر رہے، تمہارے حرام ہونے کو بغیر قرآن حدیث کے ثابت کر رہے کہ تم حرامی ہو، حلالی نہیں ہو، باپ کو نہیں مانتے ہو۔ قرآن جب بولے، حدیث جب بولے تو پھر کہ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ، اس صاحبی سے مراد ابو بکر۔ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے غار سور کے اندر کون تھے؟ ابو بکر تھے یا کوئی اور صحابی تھے؟ بولو نا۔ قرآن کہتا ہے صحابی، تو بولتا ہے نہیں یہ صحابی نہیں ہے، کافر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ صحابی۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، صاحب کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کو تو کہتے ہیں، اور کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کے صاحب۔ کتنی دلیل دے۔ تو محترم ساتھیوں، بات عرض یہ کر رہا تھا، یہ سارے ایک ہی ہیں، ہم لوگوں نے جدا کر دیا ان کو۔ ان کے نام ایک ہیں، ان کے اخلاق کردار ایک ہیں، ان کی طرز زندگی، رہن سہن، مر مٹنا، جینا ایک ہیں۔ تو خیر جی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر کا خواب سنا تھا، بات ختم کرتا ہوں کہ جی ان کو بلایا گیا، حضرت تشریف لے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز لگی، حضرت تشریف لے گئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی آواز لگی، وہ تشریف لے گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آواز لگی، وہ تشریف لے گئے۔ اتنے میں کسی نے میری آواز لگائی، عمر بن عبدالعزیز، تو میں بھی تھا، میرے کو بھی اندر بلایا گیا۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، دونوں کے درمیان۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اتنے میں غائب کے پردے سے ایک آواز آتی ہے میرا نام لے کے، عمر کا، کہ عمر جس منصب پہ چل رہا ہے، جس ترتیب پہ چل رہا ہے، اس پہ قائم رہی ہو، یہی صراط مستقیم ہے، اور اسی کے بارے میں تجھ سے پوچھو گی، اور ہم تجھ سے خوش ہیں، اور اب جا، تیرا بھی وقت نہیں آیا، کیونکہ زندہ تھے تو کم مجھے عزت سے نکال دیا گیا۔ اتنے میں حضرت عثمان دوڑتے ہوئے میرے پیچھے آ رہے، مجھ سے نہیں ملاقات کر رہے، لیکن ان کی آواز مجھے سنائی آئی، اللہ نے مجھ پہ رحم کھایا، اللہ نے میری مدد کی، یہ جملہ کہہ رہے ہیں۔ اور اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آ رہے کہ اللہ نے مجھے اب اللہ کے لیے معاف کر دیا، اللہ نے مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ یہ خواب دیکھا کس نے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے۔ خیر جی، خوابوں کی تعبیر کے متعلق بات چل رہی ہے، اکثر صورت کے اندر مسائل بھی یہ خوابات والے ہیں۔ مختصر کلام یہ کریں، نہ معبر بنو نہ مفتی بنو، نہ کیا بنو، دونوں خطرناک مرحلے ہیں بھیا۔ مفتی بننا بھی خطرناک مرحلہ ہے، کسی کو مسئلہ بتا رہا ہوں، غلط بتلا رہا ہوں تو وہ عمل کرے گا تو کام تو میرے ہو جائیں گے نا بھیا۔ ایک نمبر 2، معبر بھی نہ بنے۔ معبر کسے کہتے ہیں؟ تعبیر دینے والے کو۔ بھیا خواب کی تعبیر کا انشاءاللہ، ابھی خواب کس کو کہتے ہیں یہ بات نہیں آئی، یہ کل انشاءاللہ ساری آئے گی۔ خواب کی قسمیں، اس کی حقیقت کیا چیزیں ہیں، معبر کی شان کیا ہونی چاہیے، اس کے پاس کون سا علم ہونا چاہیے، کل انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا۔ اتنی بات یہ کہہ دیں کہ معبر جو کہے گا یہ تقدیر سے کھیلتا ہے۔ معبر کس سے کھیلتا ہے؟ تقدیریں دو قسم کی، ایک ہے مبرم، ایک ہے معلق۔ معلق ہوتی ہے لٹکی ہوئی، یہ کام کر لیا اللہ نے لکھا ہے تقدیر میں، اس نے اس وقت میں بچ جائے گا۔ مثلا روڈ پار کرنی ہے، اگر احتیاط سے روڈ پار کر لی بچ جائے گا، غفلت میں روڈ پار کر لی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یہ تقدیر معلق ہے۔
کیا چیز ہے؟ معبر تقدیر معلّہ کس کے ہاتھ کے اندر ہوتی ہے؟ اس بندے کی، جس کے پاس جو خواب دینے آیا ہے، یہ خواب سنانے آیا ہے، وہ ان کی تقدیر معلّہ میرے ہاتھ کے اندر ہوگی، جو میں بولوں گا اس بندے کے ساتھ وہ ہوگا۔ یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ معبر جو تعبیر کرے گا کرنے وہی ہوگا۔ تو خیر انشاءاللہ اس پہ آج گفتگو کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔ اللہ تعالیٰ بس قبول